اسرائیل میں جنگ بندی، کیا یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے؟ تاریخ کے اس نازک موڑ پر مشرقی وسطی ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گیا ہے، جہاں ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی نے بالآخر ایک عارضی جنگ بندی کی صورت اختیار کر لی ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنگ بندی واقعی ایک دیرپا امن کی طرف قدم ہے، یا محض ایک وقتی خاموشی جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے؟ گزشتہ کئی ہفتوں سے ایران اور اسرائیل کے درمیان تناؤ اپنے عروج پر تھا۔ اسرائیل کی جانب سے شام اور لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاؤں پر حملے کیے گئے، جن کے جواب میں ایران نے بالواسطہ اور بعض اطلاعات کے مطابق بلا واسطہ جوابی کارروائیاں بھی کیں۔ دونوں ممالک کے درمیان الفاظ کی جنگ کے ساتھ ساتھ زمینی اور فضائی کارروائیاں بھی جاری رہی تھیں، جنہوں نے خطے کو جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ گزشتہ روز اقوام متحدہ کی ثالثی اور قطر و عمان جیسے ممالک کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں ایک عبوری جنگ بندی کا اعلان کیا گیا۔ دونوں فریقین نے عوامی سطح پر اس معاہدے کو قبول کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ ایران نے اسے علاقائی استحکام کے لیے ایک مثبت قدم قرار دیا، جبکہ اسرائیل کا کہنا تھا کہ ہم امن چاہتے ہیں لیکن اگر خطرہ ہوا تو جواب بھی دیں گے۔ تہران اور تل ابیب دونوں شہروں میں عوام نے اس جنگ بندی کو ملا جلا رد عمل دیا۔ ایران میں کچھ حلقے اس حکومت کی کامیابی قرار دے رہے تھے، جبکہ دیگر ناقدین اسے کمزوری کا ثبوت سمجھتے ہیں۔ اسرائیل میں بھی کچھ سیاسی گروپس کا کہنا ہے کہ یہ خاموشی خطرناک ہے کیونکہ ایران پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بین الاقوامی امور کے ماہرین اس جنگ بندی کو غیر مستحکم اور وقتی قرار دے رہے ہیں۔ امریکی تھنک ٹینک کارنیگی انڈوومنٹ کے مطابق جب تک ایران اور اسرائیل کے درمیان بنیادی مسائل جیسا کہ نیوکلیئر پروگرام اور پراکسی فضار کا حل نہیں نکلتا، تب تک امن کا قیام مشکل ہے۔ پاکستانی دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائر طلعت مسعود کہتے ہیں، یہ جنگ بندی ایک سفارتی کامیابی ضرور ہے، مگر اس میں استحکام اس وقت آئے گا جب دونوں ممالک خلوص نیت سے بات چیت کریں۔ موجودہ صورتحال میں یہ زیادہ تر ایک سانس لینے کا وقفہ ہے۔ ذرائع کے مطابق پس پردہ کچھ ایسی بات چیت بھی جاری ہے جس کا مقصد مستقبل میں کسی وسیع تر معاہدے کی بنیاد رکھنا ہے۔ ان مذاکرات میں اقوام متحدہ کے علاوہ یورپی یونین اور ترکی بھی شامل ہیں۔ اگرچہ فریقین نے اس کی تصدیق نہیں کی، مگر سفارتی ذرائع کے مطابق دروازے بند نہیں ہوئے۔ اس جنگ بندی کو جہاں کچھ حلقے امن کا آغاز سمجھ رہے ہیں، وہیں کئی ماہرین اسے طوفان سے پہلے کی خاموشی تصور کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک کی سیاسی پوزیشنز، اندرونی حالات اور خارجی دباؤ کو دیکھتے ہوئے یہی کہا جا سکتا ہے کہ امن کی راہ ابھی بھی بہت کٹن ہے۔ کیا یہ اور واقعی امن کی طرف قدم ہے، یا پھر ایک گہری خاموشی جو کسی بڑے تصادم سے پہلے چھا جاتی ہے؟